سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سکھ۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہیں تو یقین کے ساتھ مانگے، پھر ممکن ناممکن کی الجھن میں مت پڑے۔ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا۔ نیت صاف رکھے، اللہ پر توکل کرے۔ اللہ کے ہاں دل کے خلوص سچے موتیوں کی بھاؤ بکتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کا محبوب بنا دے گا۔ اور جب جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں، وہ آپ کو نہیں سنتا۔ آپ اس پر یقین تو رکھیں، بے شک وہ سب کی سنتا ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پہ لے جاتے ہیں، وہی رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی اور درد نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ۔ الحمدللہ یا رب العالمین۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئی فصل کی پیداوار کے بیچ نئے پودوں کی زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجیے اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب تک طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو، کہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے، آمین۔ توکل وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ پر یقین ہمیں مشکلات کے وقت ہمت دیتا ہے اور زندگی کی مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو دل سکون پاتا ہے اور ہم دنیا کی فانی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ وہی سب کا نگہبان اور رازق ہے۔ رات کے بعد صبح کا آنا اس رب کی رحمتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کے آگے روشنی ہے، بس آپ کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر ہم پہ واجب نہیں کہ اس رب کی تسبیح کریں جو اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور شکر کا سب سے آسان طریقہ تو نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد اور نماز فجر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو برے وقت سے، برے لوگوں سے، بری گھڑی سے اور لوگوں کی شیطانی چالوں سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت، ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سے سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پر لگاتی ہے،
اللہ سے ملاتی ہیں، یقین بڑھاتی ہیں، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دیتا ہے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کریں، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ اپنی زندگی میں سکون کو حاصل کرنے کے لیے یہ لائف اسٹائل اپنانا ہوگا۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کرے کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام کے رکھنا، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ قرآن ہمارے دکھوں کو اور غموں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ قرآن کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ اسے دکھ اور مایوسی کی حالت میں پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے مرہم بن جائے گا، جیسے کسی نے آپ کے دل پہ شفا کی پٹی باندھ دی ہو۔ اور جب آپ اسے خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی خوشی میں ایسے اضافہ کر دے گا جیسے ہم ہندسوں کو ضرب دیتے ہیں۔ اپنے لیے دعا مانگا کرے کہ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو پریشان رکھتی ہے، اور ہمارے حال پر رحم کرے۔ جس بات کو لے کر آپ کی ذات سے دعا گو ہیں اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے، ہمیں سکون اور ہر خوشی عطا کرے جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ربی انی کما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے رب جو خیر بھی آپ مجھ پر نازل فرمائے میں اس کی محتاج ہوں۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کھانا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔